बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दिन BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं सदर किसान इत्तेहाद पंजाब चौधरी अब्दुल रऊफ ततला से, जो कि गोजरा शहर में रहते हैं। तो आए चलते हैं गोजरा शहर की तरफ। गोजरा पहुंचने पर हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ और मुकामी सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। 40 साल से अमेरिका में रहने वाले सदर किसान इत्तेहाद पंजाब चौधरी अब्दुल रऊफ ततला के गोजरा के नवाही इलाके 300 जी में वाक़े उनके आबाई घर पहुंचे तो उन्होंने घर से बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। खाने में मटन पसंद करते हैं। नाश्ते की मेज़ पर उनसे ज़ाती और सियासी हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला जो कि किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर हैं, उनके पास सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि उनकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है। जो सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो सुबह है, हम आए हैं तो आप एज़ इट इज़ जिसे कहते हैं हशाश बशाश हमें मिले हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले तो ये कि आई रियली अप्रिशिएट BBC का जो चैनल के एज ए ऑनर एंड फुल टीम जो है वो आई है मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह फील लकी टुडे बेसिकली कि माशाल्लाह आप आए। तो बिगनिंग तो यही होती है बिस्मिल्लाह। अब जब सुबह पढ़ते हैं तो एक तो नमाज मस्ट है सुबह की, बाकी भी कोशिश करते हैं कि सुबह की नमाज बहुत ज़रूर। मेरे वैसे ही कह लें कि उसके अलावा मैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रह सकता। फिर सबक जितना पढ़ना होता है कुरान पाक का थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर अपने जो भी रेगुलर होती है कि लोग आ रहे हैं माशाल्लाह किसान इत्तेहाद के जिन लोगों के काम होते हैं ऑलमोस्ट कह के जितने भी उसमें कर सकते हैं हम कर रहे हैं अभी भी इंशाल्लाह। तो दिस इज बेसिकली सुबह का मॉर्निंग का यही अपना मेरा स्केड्यूल है। जो सर 40 साल आपने अमेरिका में जिसे कहते हैं बड़ा हार्ड वर्क किया, अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया और फिर मस्कन जो है अपना ही आबाई इलाका बनाया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि यहाँ पर रहने की कोई ख़ास वजह है गोजरा के गांव में जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, आपने सारी ज़िंदगी बाहर गुजार दी अमेरिका में, तो क्या कोई फीलिंग्स थी या कोई ऐसे चीज़ें जो हमसे शेयर करना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह
یہی سب سے جو کہہ لیں کہ ایک اللہ کی بلیسنگ ہے میرے پہ کہ 40 سال باہر امریکہ کے اندر گزارنے کے بعد بھی جو اس گاؤں اس کنٹری میرے اپنے ملک کی جو مٹی ہے اس کی جو سمیل صبح صبح میں ملتی ہے نا وہ کھینچ کے لے آئی پھر اسی چکر اپنے گاؤں میں. تو اسی گاؤں کے اندر گرو اپ ادھر ہوں اپنے آئی واز لیفٹ مائی ہوم از ان ویری ینگ ایج بیسکلی. تو میری زندگی زیادہ تر جو ہے وہ اپنے فارنر کنٹری میں گزری ہے. تو اس کا آنسر تو بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جی ہاں اوبیسلی گاؤں جو میرا وہ آئی کی ناٹ فرگیٹ مائی ولیج. جو اپنے کہہ لیں کہ اب صبح سے شام تک جو ہے فریش ایئر فریش اسمیل آف سوئل جو بھی اپنے کہہ لیں کہ دس از دا مین پرپز بیسیکلی کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے جتوئی صاحب کہ میرے خیال میں کوئی بھی آپ 2% بھی مجھے کہہ لیں کہ نہیں ہوں گے لوگ کہ جو ڈائریکٹلی 40 سال امریکہ کے اندر گزارے ہوں اور آ کے پھر اپنے گاؤں کے اندر سیٹل ہوئے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ جی جب امریکہ سے آتے ہیں نا لوگ تو فار گڈ لیونگ دے آل دا ٹائم اسٹے کائنڈ آف سٹی ان اسلام آباد بیسکلی. لیکن الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے پہ کہ میں نے یہی چوز کیا کہ یا میرا گاؤں ہے فارنر گیا ہوں باہر پیسے کی اپنے کمانے کے چکر میں آگے پھر میں نے ادھر ہی آ کے سٹاپ کیا اپنے گاؤں کے اندر کیا. تو اس لیے ناصرین یہاں سے ہم آگے چلیں گے جس طرح کہ یہ پورے پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت کسان اتحاد کو. تو ان کی جو دوسری میٹنگز ہیں وہ دن بھر کی جو مصروفیات ہیں اس حوالے سے ہم چلیں گے فردر آگے. تو آئیے چلتے ہیں. تتلا صاحب آپ 40 سال باہر رہے. یہ جو گاؤں کا ماحول ہے آپ کا ہم نے جو گھر دیکھا بالکل ایسے جیسے گرین ہاؤس ہے. تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی اس گھر کو بنانے میں اور یہ جو آپ کا جو یہ سارا فلاحی ورک ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کہاں تک ہے اور اس وقت آپ جو فردر آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جی سر اپنے جو گرین ہاؤس کا آپ نے بولا نا تو آئی لو دا گرینری بیسکلی نیچرل بیوٹی. یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے صدقہ جاریہ بھی ہے. تو اس کے لیے آپ نے اپنی آنکھوں سے ماشاء اللہ کیمرے کی آنکھوں سے دکھلائیں گے دیکھیں گے بھی کہ گاؤں کے اندر جس طریقے سے میں نے اپنے اس کو گرین بنایا بلکہ اس کے علاوہ بھی ہٹ کے میں نے بہت سارے ٹریز وغیرہ لگواتے بھی ہیں لگوا بھی رہا ہوں انشاءاللہ. وہی آبسلی وہی بات ہے کہ 40 سال گزرنے کے باوجود اپنے وہی گاؤں کی بیسکلی کہہ لیں پاکستان تو ہے ہی ہے تو میں گاؤں کی مٹی جو پھر واپس کھینچ کے لے کے آئی ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ کو فلائی کام دیکھیں گے دکھلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو وش یہی تھی کہ وین آئی لیفٹ مائی کنٹری کہ اللہ میاں گیو می دیٹ پاور وین آئی کم بیک انشاءاللہ. تو آئی ہیو ٹو اسپینڈ مائی not only myself, I love to spend my money from my pocket for my poor peoples. Basically, they're gonna, that's from Allah bless me for more than enough the money which is I can spend. I'm still spending. Is on in future also, inshallah, I'm ready to spend from my poor people in my country basically. No doubt, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سب سے پہلی چیز ایک تو یہ کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا واضح اعلان کیا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان آئیں اپنا پیسہ لگائیں. تو کیا یہاں پہ کوئی آبسٹیکلز اس حوالے سے جب سے کیونکہ آپ کا جو واپس آئے ہیں آپ نے جیسے عمران خان کی حکومت آئی آپ واپس آ جاتے ہیں تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا عمران خان سے انسیت تھی کوئی؟ نمبر 1 آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی پچھلی حکومتیں گئی ہیں سب سے زیادہ اگر اوورسیز نے کانفیڈنس کے ساتھ ٹرسٹ کیا تو پی ٹی آئی پہ کیا تھا. اب بھی آپ یو کین سے کہ 90% everybody overseas they supporting the PTI. I understand we're not getting everything what we was thinking, but I hope so
for the future for Imran Khan, inshallah, should be the better prime minister, and we still thinking and this hope کہ جیسے کہ آپ کو بتایا پہلے کہ ابھی پاکستان آنے کا مقصد ہی میرا یہی تھا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں آ کے اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کروں کہ وی ڈو ٹرسٹ عمران خان بیسکلی. تو آئی ہوپ فار دا بیسٹ فار ہیم آلسو اینڈ آئی ایم پریئنگ فار مائی اون کنٹری. اللہ میاں ہمارے ملک کو, ہماری آرمی کو اسپیشلی, آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف وین آئی سے آرمی. یس 90 آپ یو کین سے کہ اف یو گو بائی دا ایوریج more than 65-70% the peoples who serving for this country, I mean army, they belong to the farmer sons, belong to villages basically. That's why I do have a very much pain for them, and I'm praying for them. Allah Miya save them from the hard time. And inshallah we fully, as a president of Kisan Ittihad, I promise with my army, my law enforcement, we fully support them basically here and the overseas. اچھا, کسان اتحاد آپ یہاں پہ پنجاب پورے کے صدر ہیں, آپ نے اس کو ایز اے پارٹی بھی آپ رجسٹر کروا رہے ہیں کہ آپ اس پہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل جو ہے کو اپنا کردار ادا کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اوورسیز کے لیے بہتر ڈیلیور کر پا رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, اپنے کسان اتحاد بیسکلی اس لیے وی آر تھنکنگ ٹو گو فردر اہیڈ, کیونکہ اگر میں ایز لائک فار مائی سیلف بیسکلی اگر میں ادھر بیٹھ کے کوشش کرنا بھی چاہتا ہوں تو آئی کی ناٹ ڈو دا تھنگز وچ از آئی وانٹ ٹو ڈو بیسکلی, کیونکہ میرے پاس وہ پاور نہیں ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے جی, میں اپنے کسان بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں. I'm fully spending money, all the money which is from my pocket basically. I'm not getting any donation from any farmer. I'm not getting any kind of money from the 0 cent basically. اس کا مقصد یہ ہے کہ I should, and my party also is going to be decide as soon. We should have taken a next step to go in the assemblies. This Pakistan, my country, they need like us, well educated, they know what they're doing, which direction we should go. And this country, basically the biggest problem, the management problem. I wish کہ جو میرے یہاں کے بھائی ہیں جو جابس اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, I wish they can go overseas like Europe and America side. They learn from there some things better and they deliver better here when they come back Pakistan. ناظرین, یہاں سے آگے تھوڑا سا موو کریں گے, ہم دکھائیں گے کہ یہاں پہ جو چودھری عبدالرؤف تتلہ صاحب نے جو یہاں پہ فلاحی کام اپنے علاقے میں کروائے, تو آئیے دیکھتے ہیں. اپنے والد کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور قبرستان سے ملکہ جنازگاہ کی تعمیر کے حوالے سے آگاہ کیا. جیسے یہ جنازگاہ آپ نے تیار کروائی اپنے علاقے کے لیے اور بڑی سنا کہ لاگت سے اس کو تیار کروایا گیا, تو اس کا کیا پرپس تھا؟ جنازگاہ کا بیسکلی جب کبھی کسی وقت بھی سم ٹائم یہ میں نے دیکھا تھا کہ نائٹ کے وقت, اور یہ تو اللہ کی طرف سے کہ سم ٹائم ایسا ویدر ہوتا تھا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے لیے باہر ہمیں بیٹھ کے کھڑے ہو کر پڑھنا پڑتا تھا جنازہ جو ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا مجھے اللہ میں توفیق دی ہے تو جنازگاہ اس کے اپنے گاؤں کے لیے بنائی جائے, جس کے لیے ابھی الحمدللہ سو مینی ٹائم کا ابھی نائٹ میں بھی ہوتا ہے کسی کا کرنا تھا, تو وی ٹوٹلی الحمدللہ اب یہ کہ مینٹلی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی اس وقت میں آتا ہے, ورین بھی ہوتی ہے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے میں نے اپنے گاؤں والے کے لیے جہاں تک انشاءاللہ ہو رہا ہے, جنازگاہ نہیں ہے بلکہ مسجد بھی ہے, اپنے سولنگز وغیرہ کال رہے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ وہ پاکستان میں آ کے اپنا جو پیسہ ہے یا اپنی جو چیزیں وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل ایگزیکٹلی, اس کا مقصد یہی ہے. یہ نہیں کہ ہاں جی میں قبرستان کو جو بنایا ہے جنازگاہ کو کہ لوگوں کو میں اپنے کو فیمس میں ہونا چاہتا ہوں دکھلانے کے بعد, یہ کہ میرا جو میسیج پاکستان سے ہٹ کے باہر جائے, اپنے یورپ میں جائے, امریکہ میں جائے, سعودی عربیہ, آل ادر کنٹریز بیسکلی دے شوڈ لک ایٹ می اینڈ کم بیک, اینڈ دس از آور کنٹری, وی شوڈ سپورٹ آور کمیونٹی ہیئر.
and مجھے پتہ ہے کہ so many people is already is hurt when they come back in this country. وہ چیز ملتی نہیں ہے. ہماری مینجمنٹ یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا ہمارے ساتھ, لیکن الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کر بھی رہے ہوں گے, لیکن میں ان لوگوں کو کرج کرتا ہوں ابھی بھی جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی, از ہارڈ ٹو کم بیک ہے, لیکن فائنانشلی ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں اپنے علاقے کو کور کریں, اسپینڈ کرنا چاہیے. ناظرین یہاں سے ہم آگے چلیں گے اور مزید چیزیں جو یہاں پہ انہوں نے فلاحی اور ترقیاتی کام کروائے ہیں تو آگے چلتے ہیں. صاحب ہمارے گاؤں کی پیدائش ہے ان کی, یہ چوری باولا نمبردار صاحب کے جو ہے پوتے ہیں اور یہ ہمارے بھتیجے ہیں, اور انہوں نے کافی عرصہ امریکہ میں گزارا ہوا ہے, اور یہ انہوں نے اب 2-3 سال سے یہ ہمارے گاؤں کے لیے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے باہر کی سڑک بنائی, مسجد میں کافی پیسہ لگایا انہوں نے, تقریباً انہوں کی مدد سے بنی ہے. اور باقی جو ہے جو ہمارے جو گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے یہ جو ہمارے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی انہوں نے حل کیا ہے. باقی جو بھی اسکول میں دو سکول میں انہوں نے اپنی گرہ سے کمرے دیے ہیں ود واش روم, گرل اسکول میں بھی اور اپنے بوائز اسکول میں بھی انہوں نے دیا ہے. اور یہ اپنے کاروبار وہاں پر مسجد کے لیے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں تاری مسجد تیار کروں گا. جتھے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا کیا کہیں گے جی آپ چودھری عبدالرؤف تتلا کے حوالے سے؟ سر جی انہوں نے بہت ویلفیئر کے کام کیے ہیں. ہمارے گاؤں میں مسجد تقریباً انہوں نے ساری خود تیار کی ہے. اس کے علاوہ ڈسپینسری کھولی ہوئی ہے گاؤں میں غریب لوگوں نادار لوگوں کے لیے, فری میڈیسن ہے بالکل. کوئی ان کا جو حقدار لوگ ہیں نا وہ فری میڈیسن لیتے ہیں. اس کے علاوہ سولنگ لگایا ہے قبرستان میں, پانی کا انتظام کیا ہے تاکہ درخت نہ خشک ہو جائیں, اور کافی کام کیا ہے اور آئندہ بھی کر رہے ہیں. مسجد تقریباً انہوں نے ساری تیار کی ہے, اس میں AC لگائے ہیں, قالین بچھائے ہیں, اور بھی سارے جو بھی اخراجات ہیں کافی خرچہ کیا. جی آپ کیا کہیں گے جی؟ پہلے ساڈے قبرستان کوئی رستہ نہیں سیگا, چودھری صاحب نے آن کے سولنگ لوایا اور قبرستان کی ملازم رکھا ہے قبرستان کی حفاظت واسطے. دیگر پنڈ واسطے بہت زیادہ انہوں نے کام کیتا ہے. ہاں جی, مسجد دیگر جڑا کہ سکول کا کام ہوئے, ہاں جی, اور کوئی غریب پرور بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں. ہاں جی, ڈسپینسری فری کھلی ہے غریباں واسطے, ڈاکٹر شہروں آتے ہیں تو 8-9 بجے تک دوا دیں جی. تو بڑے اچھے نائس آدمی ہیں جی. تو آپ ان کے امریکہ سے یہاں پہ آنے پہ خوش ہیں کہ علاقے کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں؟ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بالکل خوش ہیں, بے حد خوش ہیں. ہاں جی, بہت ویلفیئر کا ساری تو انہوں نے زندگی بناتے ہیں. صحیح پوچھو نے مسجد پڑھنا ساڈے پنڈ کا شان بن گئی ہے, اور اسی بڑے خوش ہوا پیسہ یہ جہاں بندہ اللہ تعالیٰ ہر کو پیدا دے, ہر علاقے کو ایسا ایک آدمی علاقے میں دے, اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں. غریبوں واسطے بہت مفید بنا ہے یہ, غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. کوئی آ جائے اسے ان کے گاؤں میں آ جائے نا دفتر خانے میں, اسے روٹی پانی ہر چیز ملتا ہے, اور مالی امداد بھی ملتی ہے ان کو. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علاقے کے لوگ بھی ان سے خوش ہیں, اور وہ مسلسل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ علاقے کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے دن رات انتھک طریقے سے کام کر رہے ہیں. نہ صرف اپنا پیسہ لگا رہے ہیں بلکہ اپنا مکمل طور پر وقت بھی دیتے ہیں. تو یہاں سے آگے چلیں گے, کچھ اور پروجیکٹس ہیں چودھری عبدالرؤف تتلا کے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ آپ نے ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑی زبردست قسم کے آپ نے یہاں پہ, یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کی. آپ نے بتایا کہ آپ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھے. تو یہ جو آپ اپنے ذاتی جیب خرچ سے یہ چیزیں یہ اسکول کے لیے آپ نے کمرے پرووائڈ کیے ہیں, تو کیا حکومت جو ہے اس حوالے سے تعاون کر رہی ہے, جو آپ کا مقصد ہے کہ اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ دیا جائے؟ جی اپنے سر میرا بیسکلی یہاں
ایٹ لیسٹ اپروکسیمیٹلی انڈر 7 ملین روپی اس کا اسٹیمیٹ ہے. 2 رومس, برآمدہ, ریسٹ رومس, 2 here and 2 the گرلس کا اسکول, گرلس کا سیم ایگزیکٹلی سیم. اسی اسکول کے اندر میں پڑھا ہوں. میرا بچپنا 1st to 5th گریڈ میں ادھر پڑھا ہوں, ٹاٹوں میں بیٹھ کے, یہ ٹریز کے نیچے بیٹھ کے. لیکن پھر ایک دن سوچ آئی کہ یار کیوں نہ اپنے, آئی ڈونٹ کیئر کہ ایون یہ بلانگ ٹو گورنمنٹ اسکول ہیں, تو میں نے پھر یہی سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے پہنچایا اس جگہ پہ, تو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی اون ولیج اسٹوڈنٹ. بیسکلی آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ انتظامیہ جو ہے نا بیسکلی وہ کام یا وہ کوآپریٹ میرے ساتھ نہیں کر رہی جو کہ ہونی چاہیے, بلکہ آپ لوگوں کو وہ ڈسکرج کرتے ہیں. حالانکہ اس کے لیے جو ہے بہت سارے آگے جو سیاستدان ہیں اس علاقے کے اندر, وہ ایوری سنگل اسٹیپ ٹرائنگ ٹو بلاک می بیسکلی. لیکن سم ہو الحمدللہ, کیونکہ جس کو پتہ چلتا ہے کہ جی میں تو اپنے رفائی کام اللہ کے واسطے کروا رہا ہوں, تو آپ جیسے بھائی, میڈیا کا ریل بہت اچھا کہہ لے کہ اس میں رول ہے, جتنے بھی یہاں کو گوجرا میڈیا کے بھی اندر ہیں, تو میری مودبانہ ریکویسٹ ہوتی ہے سبھی سے کہ یار اگر میں کوئی کام صحیح کروا رہا ہوں تو دس فائن لیٹ می ڈو اٹ. اگر وہ غلط کر رہا ہوں مجھے آپ روک دیں, جو اسٹاف میں دے. یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں تقریباً اپراکسیمیٹلی جو ہے اراؤنڈ 70 لاکھ روپیہ میں اس کا اپنے لگا چکا ہوں, اسی ایسٹیمیٹ جو ہے اس اسکول کے اوپر, اسی دونوں اسکولوں پہ, بوائز اسکول اینڈ دا گرلس اسکول. اور میں نے اس کے لیے بھی اوپنلی مینجمنٹ کو بولا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بولا کہ جو بھی ریکوائرمنٹ آپ کی بنتی ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو ایٹ لیسٹ ہائی اسکول ہے. کہ جب چھوٹی چھوٹی بچی یہاں سے 3 مائل 5 مائل جاتی ہیں نا, تو از ہرٹ میں میرا دل دکھتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 5ویں کے آپ کو پتہ ہے آپ کتنے عمر ہوتی ہے, 6ٹھی جماعت کے لیے یہاں سے دور جانا پڑتا ہے. ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, لیکن یہ کہ ابھی بھی جب تک فائنل نہیں ہوتا کوئی چیز, تو میں اس کو اس لیے پازیٹیو نہیں کہتا, کوئی پتہ نہیں کہ کہاں آپ کو سٹاپ کر دینا کسی نے بھی. تو یہ اللہ الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ کہ جس جگہ پہ بھی میں کر سکتا ہوں میں کروا رہا ہوں. لیکن یہ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو میرے جیسے آدمی آتے ہیں نا, تو ان لوگوں سے کچھ بینیفٹ لینا چاہیے, نہ کہ ڈسکرج کیا جائے. ناظرین, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے جس نے چارج سنبھالا ہے, تو مسلسل عمران خان کا بھی یہی نعرہ تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو جہاں پہ اچھا ماحول دیں گے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ آبسٹیکلس کھڑی کی جاتی ہیں یا یہاں پہ ان کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے منفی تاثر نہیں قائم ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ انتظامیہ کو بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. ہم مزید آگے چلیں گے, کچھ اور چیزوں کو دکھائیں گے آپ کو. آپ کے علاقے کی عوام ماشاءاللہ بہت خوش ہے کہ چودھری صاحب نہ صرف اپنا وقت دے رہے ہیں اور بلکہ اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں. اچھا, یہ بچوں کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہیں, تو کیا آپ بچوں میں کیا چیز نظر آئی آپ کو, اپنا بچپنا نظر آیا ہوگا؟ وری سے اللہ اکبر, یو نیور نو آنے والے وقت میں اور کون سا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک جو ہے چودھری عبدالرؤف تتلہ بننا ہے. سب سے میری خوش قسمتی یہی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں, بچے اور بزرگوں کے ساتھ اسپیشلی, اور میں ٹیچرس, اس لیے کہ میں اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جب میں کھڑا ہوتا نا تو مینٹلی اینڈ ہارٹلی سکون ملتا مجھے. کیونکہ اسی طرح میں 40-50 سال پہلے جو میں اسی طرح اسی گلیوں میں گھومتا تھا, وداؤٹ شوز, ڈرٹی کلوتھس. لیکن دس اللہ بلیس می مور دین مائی ابیلٹی, بیکاز ایوری باڈی بہائنڈ می پریئنگ فار می. یہ دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. ناظرین, یہاں سے ہم آگے چلیں گے, کچھ اور چیزیں ہیں جو چودھری عبدالرؤف تتلہ صاحب نے یہاں پہ اپنے علاقے میں تیار کروائی ہیں, تو آگے چلتے ہیں. اپنے دن بھر کی مصروفیات میں کچھ وقت اپنے دوستوں کے لیے بھی نکالتے ہیں اور جانوروں میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں.
शहर के वस्त में वाक़ अपने शॉपिंग मॉल का दौरा करवाया। रऊफ ततला साहब, अपनी फैमिली के हवाले से बताइए कि कितने फैमिली मेम्बरान हैं, कितने बच्चे हैं और कितनी शादियाँ हैं? जी शादी तो एक ही माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ इसी पे ही अपने मेरा ख्याल पूरा जो आपने बताई तो आदमी एक ही मोर देन एनफ होती है। 4 बच्चे मेरे माशाल्लाह, 3 डॉटर एंड 1 सन विच इज़ एवरीबॉडी अमेरिकन सिटीजन, दे लिविंग इन USA। फैमिली जो मेरी माशाल्लाह अपने कह ले कि ओरिजिनली जो एवरीबॉडी मेरी जो पहचान है वो है चौधरी बहावल हक मरहूम नंबरदार, इस गांव के नंबरदारी थी, फिर चेयरमैन भी रही है। तो ही इज़ वेल बहुत माशाल्लाह द फेमस थे कि सारी ज़िंदगी जो वो शराफत की गुजारी है। गरीब जो मैंने एक लर्न किया है ना, वो अपने बेसिकली दादा से लर्न किया था कि साइकिल पे रह के भी सारी अपने माशाल्लाह ज़िंदगी गुजारी है, गरीबों के काम आए हैं हमारे हमेशा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने पेरेंट्स से, वालिद साहब की तो आप वो भी देखा कि डेथ हो गई। फैमिली मेरी शाला इज़ बिग फैमिली बेसिकली। मेरे मोस्ट 1 चाचू अभी हयात हैं, बाकी 3 जो वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो बेसिकली बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 बच्चे जी, 3 डॉटर एंड 1 सन है। तो क्या पाकिस्तान में ही हैं या पाकिस्तान से बाहर? नहीं, दे लिविंग इन USA, लेकिन एवरी वंस वाइल वो बैक एंड फोर्थ आते जाते रहते हैं। तो वो भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ना कि मैंने जब उसको लाने का यही मकसद है कि दे बॉन्ड रेज ग्रो अप देयर, लेकिन उसका ये नहीं कि जी हम पूरी जो है उन लोगों की जो होती है मोहब्बत होती है उसके साथ डिवर्ट किया है। मैंने कहा ओरिजिनल हमारा जो पाकिस्तान है उसको भी आके अपने टाइम दे रही, क्योंकि दिस इज़ माई सोल बेसिकली है इन पाकिस्तान। आई लव माई कंट्री। अमेरिका में ज़रूर रहा हूँ, 40 साल लगाए मैंने वहाँ, लेकिन ओरिजिनली जो चाहत मोहब्बत है वो यही है जो आपको दिखलाई है मैंने गाँव में बेसिकली। अच्छा, अब नेशनल इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या इरादा है आपका भी एज ए MNA या MPA यहाँ पे अपने आप को कंटेस्ट तौर पेश करने का? ये जो है ना, ये डिपेंड करता है मेरी पार्टी पे बेसिकली। अगर हमारे चेयरमैन साहब या हमारी जो पूरी किसान अथवार उन्होंने ये डिसाइड किया तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वी गोना बी इसका करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इफ़ दे डिसाइडेड बेसिकली और एवरीबडी डिसाइडेड। क्योंकि किसान अथाद माशाल्लाह बिग है तंजीम जो है बेसिकली पूरे पाकिस्तान की, लेकिन पंजाब के स्पेशली लेवल पे तो हमारा डेफिनेटली फोकस होगा, क्योंकि जितनी हमारी तंजीम के ज़्यादा मेंबरान अभी तक जो है पंजाब के अंदर ही है। नाज़रीन, यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। किसानों और गल्ला मंडी के ताजरों और आढ़तियों के माबैन बाहमी रवाबत को मजबूत करने के लिए गल्ला मंडी का दौरा किया। किसान इत्तेहाद पंजाब की जानिब से करवाए जाने वाले हॉकी टूर्नामेंट के इंतजामात का जायजा लेने के लिए गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा किया। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला साहब,
किसान इत्तेहाद पंजाब के आप सदर हैं, आपने अब तक इस काज के लिए, किसान इत्तेहाद के लिए क्या क्या किया है? जी पहली थिंग तो ये है कि दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने किसान इत्तेहाद को क्यों चुना बेसिकली। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये कि मैं खुद एक फार्मर का बेटा हूँ, मैं खुद किसान हूँ। आई अंडरस्टैंड जो पेन होती है ना किसान की, कि वो क्या चीज़ है बेसिकली। सिंस आई जॉइंड दिस किसान इत्तेहाद, आई स्ट्रगल डे एंड नाइट गवर्नमेंट के साथ सिटिंग, फेडरल मिनिस्टर के साथ सिटिंग, उन लोगों को कन्विंस किया है कि किसान इत्तेहाद किसान एक ऐसा पेशा है कि किसान जितने भी हैं, वो जितनी भी हुकूमतें गई हैं प्रीवियस, उस किसी ने इस पर कोई अपने फोकस नहीं किया। किसान बेसिकली एक ऐसा पिसा हुआ तबका है कि नोबडी फील द पेन लाइक आई फील पेन माई सेल्फ बेसिकली। क्योंकि मुझे पता बाहर से आने का मकसद, द सिंस आई स्टार्टेड आई ऑलरेडी स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपीज़। अच्छा राइट। Another thing से बेसिकली अब लेट्स से कि दिस टाइम फर्स्ट मेरे होश से कल की इतनी उम्र के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि एटलीस्ट एक ऐसी फसल है कमाद की जो है कि दे आर हैप्पी नो कि एटलीस्ट जो है पेमेंट ऑन टाइम मिल रही है। थर्ड पर्सन इज़ गॉन आउट, पेमेंट गेट डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू बैंक अकाउंट। और जो कटौती थी वो भी जितनी होती थी पहले कंपेयर टू इज़ वेरी, अगर कोई है भी माइनर बेसिकली। तो कहने का मतलब अभी ये भी है। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे कि हमारे किसान इत्तेहाद ने अपने कोशिश करके ज़ोर लगा के अभी रिसेंटली प्राइस जो गंदम की है, जो पहले हमारी थी अपने 6 मंथ अगो हमारी मीटिंग हुई थी, तो प्रॉमिस किया था कि हमने खुद ही रिक्वायर किया था कि 1800 एटलीस्ट होनी चाहिए, कि जो कभी हो गई है। तो ये तो हमने काम किया, लेकिन ऑन द वे यू कैन से कि अभी कुछ भी नहीं किया मैंने ना बेसिकली। इंशाल्लाह एवरी सिंगल स्टेप जो भी मेरे किसान भाइयों के साथ में मैं खड़ा हूँ, नाउ इन फ्यूचर टू इंशाल्लाह। तो बाकी जो अपने कह रहे हैं कि हाँ जी इसका मकसद ये और मज़े की बात ये है, इस किसान इत्तेहाद मेरी जिस जगह के नाम के साथ आ गया रऊफ़ ततला, ये ओपनली फॉर एवरीवन। हमने किसी किसान वालों फार्मर जितने भी बेचारे गरीब, किसी से एक पैसे ना आज तक लेने दिए और ना लिए, ना आइंदा के लिए हम लेंगे किसी से। तो there is another is very the humble request for the Prime Minister of Pakistan के फोकस एंड द मैनेज। सबसे बड़ा जो हमारा किसान इत्तेहाद का बेसिकली एक बेस है इस कंट्री की 75-80%, अगर इसी पे फोकस कर लें तो आधा नहीं है, बल्कि मैं कहता परामर्श करता हूँ कि अगर किसानों के साथ आप खड़े होते हैं तो किसानों की वजह से इस मुल्क का 80-90% बल्कि 100% इसका कर्जा उतर सकता है। अच्छा, आपने आते ही सबसे बड़ा जो काम किया, आपने बहुत बड़ा यहाँ पे एक फंक्शन करवाया जिसने 25-30 हज़ार किसानों को, फार्मर्स को, उनके लीडर्स को मदऊ करके बाकायदा यहाँ पे बहुत बड़ा खाना दिया। तो क्या आप समझते हैं कि अगर किसानों की काज के लिए आपको कोई एहतजाज करना पड़े, क्योंकि अब ये जो किसान इत्तेहाद है ये पूरे हमारे हमसाया मुल्क में भी बहुत मशहूर हो गया, तो क्या आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी कोई बात मनवा सकें, या एजुटेशन के हवाले से? नंबर 1 इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं सारे मीडिया वाले जिन लोगों ने देखा है 25,000 पीपल जिन लोगों को मैंने सर्व किया है, उन लोगों को कोई एहसान नहीं किया, वो मेरे भाई थे। मैंने उस चीज़ को फ़ख्र महसूस किया है कि अगर भाई मेरे आए चल के दूर से, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की रिस्पेक्ट क्या है बेसिकली। आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। और मुझे पता है कि हिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसे भी इवन पॉलिटिकल जो अपने पार्टियां हैं, किसी ने भी इस तरीके से रिस्पेक्ट ना बख्शी है, ना बैठ के खाना दिया है। एंड नॉट ओनली दिस वन, इन फ्यूचर अगर मैं इन 17 डेज़ गोजरा के अंदर 25,000 आदमी को इकट्ठा करके रिस्पेक्ट के साथ खाना खिला सकता हूँ, तो मेरे लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई फोकस नहीं किया या उस पर एक्शन को नहीं लेती हमारे किसानों को फैसिलिटी के लिए, तो मेरे लिए इज़ नथिंग फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नॉट हार्ड फॉर मी।
میں جب چاہوں جس وقت چاہوں اللہ کے حکم سے 1 لاکھ بندہ اسلام آباد میں اکٹھا کر سکتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، کسانوں کی اجناس جو ہیں وہ صحیح طریقے سے منڈیوں، جیسے ہم آپ کے ساتھ ہم نے غلہ منڈی کا بھی دورہ کیا، آپ نے وہاں پہ بھی کسانوں کے حوالے سے کافی زیادہ چیزوں کو ڈسکس کیا، تو کیا اب منڈی میں کسان کی جو جنس ہے یا اس کی جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ وہاں پہ بہتر طریقے سے جا رہی ہے، اس کو پیسے کیا مل رہے ہیں؟ کیونکہ غلہ منڈیوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ کشمکش ہے، کرپشن کے حوالے سے دیکھا جائے یا دوسرے تیسرے معاملات میں دیکھا جائے تو غلہ منڈی بھی جو ہے اٹ سیلف ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ غلہ منڈی کے اندر بھی بہت سارے دیکھیں یو کی ناٹ سے کہ 100% ایوری باڈی سیم. اگر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جی پرسنٹیج کتنی ہے، مور دین 50-60% اگر کوئی کرپشن ہے نا کسی کنٹری کے اندر تو اس ملک کو کرپٹ گنا جاتا ہے بیسیکلی. اب یہ منڈیوں کے اندر جس ابھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو ہی از ویری آنیسٹ پرسن. کہہ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ میری میٹنگ اسی موضوع پہ ہوتی رہتی ہے ایوری ونس وائل کہ دیکھیں میں گوجرا کے رہنے والا ہوں، کوئی بھی کمپلین جو مجھے ڈائریکٹ آئے گی نا تو میں نے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے. اس سے پہلے کوئی گورنمنٹ کوئی ایکشن لے تو میری ان لوگوں سے جا کے بھی مؤدبانہ ہم پر یہ ریکویسٹ ہوتی ہے منڈیوں والوں سے بھی کہ آپ جو فیئر پرائس اور آن ٹائم جو جتنی بھی کسانوں کو جو اجناس خریدتے ہیں ان لوگوں کو پیمنٹ آن ٹائم دیجیے. ان لوگوں کو کوئی تکلیف، اگر ان لوگوں کو تکلیف ہوگی تو ظاہر مجھے تکلیف ہوگی، اگر جب مجھے تکلیف ہوگی تو دین آئی کین ڈو بیانڈ دا لائن، آئی کین کراس دا لائن وٹ ایور آئی کین ڈو فرام اے فارمر ایبسولوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ. الحمدللہ میں کسی کے ساتھ بھی کوئی اپنے زیادتی نہیں کرنا چاہتا. خواہ آئی انڈرسٹینڈ دس مائی کنٹری، آئی لو مائی کنٹری، آئی لو مائی آرمیز، آئی لو مائی آل دا لا انفورسمنٹ، لیکن اس کا مجھے یہ چاہیے کہ فیئر کسی کے کسان کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی 100 کی آپ 1000 روپے قیمت دے دیں، اس کی کیلکولیشن نکال لیں اس کی کہ اتنی ہے. کوئی دنیا کے کسی کے اندر کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں اس میں 25 to 33% کا مارجن ہوتا ہے جو بیچتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیلکولیشن کر کے کہ کسان کو کیا مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ الحمدللہ آن دا وے وی ڈوئنگ آور بیسٹ. کسان اتحاد ہے ایز آف مائی چیئرمین راؤ اشفاق طارق صاحب جو ہے میری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. آن فیوچر انشاءاللہ ابھی میٹنگ کے ہے سون ہونے والی ہے تو پھر دوبارہ میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں پی ایم کو، اپنے کہہ لیں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو، اس لیے ہم یہ نام لیتے ہیں آرمی چیف صاحب. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بھی خود کسان ہیں، باجوہ صاحب بھی کسان ہے بیسیکلی، تو وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں. اگر پین ان لوگوں کو ہے کہ کسانوں کا مسئلہ کیا ہے بیسیکلی، تو دیٹس ناٹ اونلی دس تھنگ. میں نے جیسے کہ پہلے ہی بولا کہ 75-80% تو آپ کسانوں کے بچے ہمارے جو لا انفورسمنٹ ہے ایجنسی پہ جب بارڈر پہ جاتے ہیں تو میں فلی ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرتا ہوں اور یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی کچھ گیو اے لٹل ٹائم اینڈ تھنک اباؤٹ اس، اباؤٹ آور فارمرز. We include یہ نہیں کہ ٹھیک ہے I don't need anything basically from this country. I have alhamdulillah everything. The thing is basically I have a pain, so I'm requesting those people who do not even know the pain, they should go detail and get the pain and feel the pain like I'm feeling for the pain basically. So I hope best for the wishes for my government and all Pakistan inshallah. اچھا، پنجاب میں اس وقت کہاں پہ آپ کی جو پوزیشن ہے، کیونکہ آپ بہت زبردست طریقے سے آپ نے ہر ضلع جو ہے اپنا جو صدر ہے یا وہاں پہ جو آپ کی کابینہ ہے کام کر رہی ہے، تو اس وقت پنجاب میں کام کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح کے کسان اتحاد کا ورک کر رہا ہے؟ جی کسان اتحاد کا بیسیکلی ہمارا جو ورک ہو رہا ہے وہ یونین کونسل، تحصیل لیول، ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول پہ، جیسا کہ اوکاڑا کے اندر، جنگ کے اندر، وہاڑی، ملتان، اس سائڈ پہ ہمارا ہوم ورک کافی ہو چکا ہے. اور ماشاءاللہ بھی ہم نے ہوم ورک کیا ہے گجرانوالا، سیالکوٹ، اس سائڈ پہ سرگودا کی سائڈ پہ. تو لائک اے اسپیشل گوجرا کے اندر تو میرا خود اپنا بھی فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میرا آبائی گاؤں ہوم ٹاؤن ہے یہاں. تو میری جتنی بھی تنظیم ہے ماشاءاللہ سب مل کے تو وی ٹرائنگ ٹو ڈو آور بیسٹ اسٹرینتھ وائز ٹو آور تنظیم جو بیسیکلی ہے اس کو بھی انشاءاللہ آن دا وے ایز آف جسٹ ٹولڈ یو بیفور. Inshallah, I hope so. Number one, I understand there's another few Kisan اتحاد اور پاکستان کسان کھاد، آئی ڈونٹ کیئر واٹ دے ڈوئنگ، از ناٹ مائی پرابلم. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ سبھی کو، ان لوگوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ کام کریں کہ جس میں کسانوں کی رسپیکٹ اور عزت ہو. ایسا کوئی کام نہ کریں پلیز کہ جس سے ہمارا جو ہے مورال، ہماری ڈس رسپیکٹ ہو کہ یار دیکھو یہ کسانوں کی تنظیم بنا کے بیٹھے ہیں تو دے بیسکلی ٹک ڈفرنٹ ڈائریکشن. لائک آئی ہرڈ فرام ادر پیپل کہ میلوں والوں سے پیسے لے کے کسانوں کو بیچارے ایسے، یہ ایسا ایک طبقہ ہے
कि खुदाई कसम खा के कहता हूँ कि तरस आता है इन लोगों को देख के। ऐसे ऐसे आदमी है मेरे गांव के अंदर, मैं बताता हूँ कि एक साल के बाद अगर आप साल बाद आके देखेंगे तो ही वेयरिंग ए सेम शलवार में सेम धोती कुर्ता बेसिकली, कि इन लोगों की इतनी, देखो कोई भी किसान बिल्कुल मिनिमम भी कर ले तो कम से कम 1-2-4 एकड़ का तो वो मालिक होता है, उसके बावजूद उसके पास इतने पैसे नहीं, वसाइल नहीं कि बच्चे की शादी कर सके, अपने लिए कपड़े ले सके, उसके जूते देखें, उसके पाँव देखें। अच्छा, आप किसान इत्तेहाद के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आखिर में प्रोग्राम के बिल्कुल मैं पूछना चाहूँगा, क्या पैगाम देंगे अपनी जो फार्मर कम्युनिटी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा बाहर गुजारा है, तो इस मुल्क के लिए आप कुछ करना भी चाहते हैं, तो क्या पैगाम देंगे? जी, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, नो डाउट किसान मेहनत करते हैं, लेकिन बेसिकली अब जो दुनिया कहीं का कहीं गुजर चुकी है, बेसिकली हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा, ना किया तो ना भी हो रहा है। देखें पानी का, जैसे आपको मैंने बताया था कि सिस्टम दिखलाई है कि हमारे इलाके में सारी नहरें कच्ची हैं, खाल सब कच्चे हैं, आधा पानी तो वैसे वो ज़मीन के अंदर ही चला जाता है। तो उसमें भी एक गवर्नमेंट अगर ये थोड़ा बहुत सोच कर रखे ना कि पक्के खा ले तो हमारा 50% वैसे पानी सेव हो जाता है। किसानों को भी ये रिक्वेस्ट है कि ठीक, आई नो दैट द वर्किंग हार्ड, फॉरनर पे जो रहते हैं, जैसे कि मैंने लोग रिक्वेस्ट किया कि आके शेयर अपना जो मोहब्बत वो इस कंट्री के लिए शेयर करें, जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, फाइनेंशियली आके जो कर सकते हैं वो करें। तो मैं अपने गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि जिस जगह हमारी ज़रूरत पड़ती है, फॉर स्पेशली आउट ऑफ कंट्री जो हमारे बैठे हैं, जितने भी फार्मर हुए, जो भी जितने पाकिस्तानी बैठे हैं, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के कि इन लोगों को फॉरनर लोगों को यूज़ नहीं करना आया अभी तक। आखिर में इमरान खान से मुतमिन है आप? Honestly, in the beginning was expecting a lot more than right now whatever is happening there. We are not happy so far. It's much better than the corrupt peoples, but somehow मेरी ये विश है क्योंकि अभी 2-2.5-3 साल हुए हैं, तो आई अंडरस्टैंड इफ़ यू कंपेयर विद द 35, 40, 50 ईयर्स, 2-2.5 साल का जो है उसमें सही नहीं होगा। लेकिन बी फेयर, अभी तक मुझे पता है करप्शन का मसला है, लेकिन दूसरे हैंड में जो हमारे लोग समझते नहीं है बेसिकली सिस्टम क्या है, कि जो करप्शन पीछे हो चुकी है ना, आपका घर खाली है, वो कहाँ से पैसा लेके आएगा? ठीक है, आई एम नॉट, लिसन, ही नॉट माई रिलेटिव बेसिकली, नो, आई डोंट केयर अबाउट द नवाज शरीफ, आई डोंट केयर अबाउट द जरदारी, आई डोंट केयर अबाउट इमरान खान, बट लेकिन बी फेयर हो के ये सोचें कि थोड़ा गिव अ लिटिल मोर टाइम, एंड आई होप सो इंशाल्लाह। हाँ, अनदर रिक्वेस्ट विच इज़ फॉर इमरान खान साहब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, the biggest thing is in your hand right now is mismanagement. Biggest thing is mismanagement. Please keep change or bring some people sincere and loyal which can handle it, have more experience about the management. I understand, little hard, but no, if anybody's even junior seat, pick him up, put it in the right place, right place and right time. Inshallah, let him do his, give a free hand basically. राइट पीपल टू राइट प्लेस। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि चौधरी अब्दुल रऊफ ततला जो कि किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर हैं, बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ों को बता रहे थे कि किस तरह से इस मुल्क को जो है उन्होंने चुना कि अपनी सारी 40-50 साल की मेहनत को अब वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, भलाई के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ये सिर्फ उनका जो एक ख्वाब था कि इमरान खान जो है एक इंतहाई अच्छे हुक्मरान साबित होंगे, और वो इसी चीज़ को, इसी नहज के ऊपर चल रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है मज़ीद बेहतरी लाएगा। और इमरान खान साहब के लिए उन्होंने मशवरा दिया है कि अपने राइट लोगों को राइट जॉब्स दें ताकि ये जो मिस मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट हमारे मुल्क में फैला हुआ है वो ख़त्म हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।